سکرین سے ہٹانے اور اس وقت جو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے، جو مورے اندر سے پاکستان کے جنہوں نے خود کو پیش کیا بے نظیر بھٹو کے قتل پہ، جو عالمی سازش اور مقامی مہرے استعمال ہوئے، اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر جب اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا، تو اس وقت دنیا کہہ رہی تھی، اگر کسی کے کان بند تھے تو میں اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آنکھیں کھلی تھی سب کی، سب جانتے تھے، سب کہہ رہے تھے نواز شریف کو بھی کہ آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور آپ سی پیک کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ ان قوتوں کو، عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوگا جو پاکستان کی ترقی پسند نہیں کرتی، اور یہاں سے مورے استعمال ہوں گے، یہاں سے سہولت کاری ان قوتوں کو ملے گی، اور پھر ملی، اور پھر آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ادارے، پاکستان کے مضبوط ادارے، پاکستان کے دفاعی ادارے اور اس کے چیف کے خلاف جو منصوبہ بندی بغاوت کی ہوئی، اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ کیا نئی قانون سازی کر کے آپ ان مجرموں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں؟ قانون پاکستان کے اندر پہلے بھی بے شمار ہیں، مگر وہ قانون، وہ آئین بے گناہ کو پکڑے جانے سے، ہاتھ ڈالنے سے نہیں روک سکتا۔ تو مجھے آج کو یہ بتائے کہ کیا ایک ثابت شدہ جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ججز گیٹ سے بھی لے کے جایا جاتا ہے، اس کو وہ سہولتیں درخواست دینے پر، اتنی درخواستیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص نے، کسی جماعت نے نہیں دی ہوں گی جتنی درخواستیں دینے کا ریکارڈ اس نے قائم کیا، اور اس پر اس کو فائدہ، اس کو سہولت، اس کو ریلیف دیا گیا۔ مگر آج کوئی یہ بتائے کہ کیا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ اس پہ نئے ثبوتوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ 9-10 مئی کا جو سانحہ ہوا اس پر نئے کوئی ثبوتوں کی ضرورت ہے؟ نہ ہونے کے باوجود بھی کیا آج تک اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور کیوں نہیں ڈالا جا سکتا؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی، اور جو حاضر سروس لوگ تھے جو سہولت کاری کا رول ادا کر رہے تھے، ان پہ ہاتھ ڈال کے اچھا کیا، مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے ریٹائر ہونے والے ان کرداروں پر بھی ہاتھ ڈالتے جو 2017 میں ایکٹیو ہوئے، اور ان کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے 9-10 مئی کا سانحہ پیش آیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اندر جو شخص لایا گیا اور جس کو جو پہلے دن سے ہی کسی عہدے کا اہل نہیں تھا، مگر اس کو لانا تھا، لانے والوں نے لا کے بٹھا دیا، اور جو اہل تھے ان کو ہٹانا تھا، اس لیے ان کو نااہل کر دیا۔ تو پھر آج سوال قوم کر رہی ہے کہ یہ تو بتایا جائے کہ جو نااہل کیے گئے کیا وہ درخواستوں پہ درخواستیں دیں؟ تمام کردار بے نقاب ہونے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود، کیا ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو مجرموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟
اور مجرم کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو بے گناہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ ہے انصاف پاکستان کا, یہ ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر. یہ نہیں ہے اس طرح. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو بار بار ریلیف دیا جائے محض اس لیے کہ وہ پروجیکٹ جو فیل ہو چکا, لیکن بیچ میں وہ یونیورسٹی بھی ہیں جو واقعی صوبوں میں بننا چاہتی ہیں. انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یونیورسٹی ہے. انسٹیٹیوٹ تو یس بالکل وہ ڈومین ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو صحیح کاز ہے اس پہ ہمیں جانا چاہیے. کوالٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ ذرا زیادہ فوکس کریں. بہت مہربانی. آنریبل منسٹر صاحب, پروجیکٹ جو ہے ان کا جو منصوبہ ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے. تو میں گزارش کروں گا کہ بہت ہو گئی, ہم اپنا مذاق تمسخر خود اڑا رہے ہیں, اس ریاست سے کھیل رہے ہیں. اب اس ریاست سے کھیلنا بند ہونا چاہیے. آئین قانون کے مطابق جو ڈومین ہے اداروں کی اس میں رہنا چاہیے, اور ایسے قوانین کا سہارا یا ایسے قوانین جو بنیادی انسانی حقوق یا آئین سے متصادم ہوں ان کو نہیں سپورٹ کرنا چاہیے, نہیں بنانا چاہیے, جس سے دنیا میں ہمارا مذاق اڑے اور ہم کسی طور پر بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. اور اگر کوئی حکومتی جانب سے کوئی ایسا بل آتا ہے تو مت یہ کہا جائے کہ یہ مسلم لیگ لے کر آ رہی ہے بل. اس کو پھر قومی حکومت کا بل تو کہہ سکتے ہیں آپ, مگر اس کا اگر کوئی ایسا فیل ہوتا ہے جس کو آئین قانون یا بنیادی انسانی حقوق سے متصادم سمجھا جاتا ہے, اس کو کہا جائے یہ مسلم لیگ کی طرف سے بل آیا. اور کوئی ریلیف کا کام, کوئی آئینی قانونی کام کیے جائیں تو اس کو کہا جائے یہ قومی حکومت کا کارنامہ ہے. یہ مناسب نہیں ہے. اور میں یہ عرض کرنا آخر میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں مجھ جیسے مسلم لیگ کے لاکھوں کروڑوں جو ورکر کام کرتے ہیں انہوں نے سیکھا ہے نواز شریف سے ووٹ کو عزت دو. انہوں نے سیکھا ہے آئین قانون کی پاسداری کرو. انہوں نے سیکھا ہے کہ اگر آئین قانون سے ماورا پہلے کوئی آواز بلند کرتا تھا, خلاف بلند کرتا تھا, تو اس وقت بھی ہم اس کے خلاف نام لے کر بات کرتے تھے. آئندہ بھی اگر کبھی کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھے گا, آواز اٹھے گی, تو اس پر بھی بات کریں گے. اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے آئین قانون کی پاسداری یا ووٹ کو عزت دو کی بات کرنا چھوڑ دی کسی مسلط کے تحت, تو بالکل کوئی مسلط نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی, ایک ادارے نے, طاقتور ادارے نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمیں اپنی جدوجہد کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے. ہماری کسی سے کوئی پیٹرول بم, کوئی غلیل بردار ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہے اپنے اداروں کے خلاف. ہمارے ادارے ہیں. اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آج اقرار کر کے پاکستان کی سلامتی, استحکام, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, روزگار دینے کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اگر کوئی کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم کریں گے, نہ کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ خلاف ہے یا ہم کسی کے خلاف ہیں. ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, نہ پہلے تھا, نہ آج ہے, نہ کبھی ہوگا. ہاں, اداروں میں بیٹھے ان لوگوں سے اختلاف تھا, ہے, رہے گا جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں, جو پاکستان کے آئین میں
आइन की पासदारी में रुकावट बनते हैं। ये दुनिया में ऐसा होता है, और जिन रियासतों ने तरक्की की है उन्होंने अपने आइन पर अमल करते हुए तरक्की की है। तमाम अदारों ने एक पेज पर होकर तरक्की की है, न कि जो एक पेज का जिक्र ये किया करता था वो एक पेज नहीं था, वो मफादात का एक मजमुआ था, मफादात का एक पेज था जो फटा। आज जो कुछ अदारों के अंदर से आवाजें आपको मिलती हैं, या अगर कोई बात करता है कि सितंबर के बाद क्या इंसाफ मिलेगा, तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। अगर चारों तरफ से एक आवाज आ रही हो कि क्या सितंबर के बाद ये फैसला आएगा, सितंबर के बाद वो फलां आएगा, तो इसका मैं जवाब सिर्फ ये दे सकता हूं कि अगर इंसाफ का तराजू के पलड़े बराबर हों तो किसी को ये बात करने की जरूरत पेश ना आए। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, नवाज शरीफ को दुनिया की कोई ताकत। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की इस्लाम